صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسائی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا۔ اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے 2 جادو ہیں ایک دوسرے کے پشتی یعنی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔
بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو منصور بن زکیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پر گریہ طاری ہوا، آپ روئے۔ جو آپ کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ایک ایسے راستے پر جانا ہے جس پر میں کبھی نہیں چلا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نے چوتھے روز اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اے بیٹے معاملہ تمہارے گمان سے بھی مشکل رہا، میں سب سے اچھے انصاف کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کئی جھگڑا کرنے والوں کو بحث کرتے دیکھا، مجھے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابو منصور تمہاری عمر 70 سال ہوئی، آج کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی اے میرے رب میں نے 30 حج کیے، اللہ پاک نے فرمایا وہ قبول نہیں کیے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب 40,000 درہم میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وہ بھی قبول نہیں کیے۔ عرض کی اے میرے رب 60 سال میں نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں کی۔ میں نے عرض کی اے میرے رب تعالیٰ میں نے 40 غزوات میں شرکت کی، ارشاد ہوا یہ بھی قبول نہیں۔ میں نے کہا میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میرے بچنے کی صورت اب نہیں بنے گی۔ اتنے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں تجھ جیسے آدمی کو عذاب دوں۔ تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو نے اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا اور مسلمان کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا رستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے تیرے اسی عمل کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا، اور بے شک میں بھلائی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی مفسر قرآن صاحب روح البیان یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا رحمت اور بخشش کا ذریعہ ہے تو لوگوں سے تکلیف دور کرنا، پھر بالخصوص مسلمانوں سے تکلیف دور کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے تکلیف کو دور کرنا، یہ کل قیامت میں کتنا نفع مند عمل ہوگا۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں، اس ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حکایت بیان کرنے میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ جائے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی جو ہے وہ قدرت بہت بڑی ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ بندہ عبادت میں کوئی نہ کوئی بعض اوقات اس طرح کی کمی جو ہے وہ کر دیتا ہے کہ وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی۔ بہرحال اللہ پاک کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن وہ کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ تو اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑا نہ جائے، کسی بھی نیکی کو چھوڑا نہ جائے، بھلے وہ چھوٹی ہی معلوم کیوں نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے تکلیف نہ دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، خیر کا، بھلائی کا، عافیت کا، سلامتی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس کی تعلیمات کے اندر۔ آج ہمیں یہ انداز اپنانے کی شدید حاجت ہے۔ نہ تکلیف دیں، نمبر 1، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو جو ہماری صلاحیت اور جو ہماری ایبلٹی اور جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان کا یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے انہیں تکلیف سے نکالیں، اور اپنے دل میں اللہ پاک ہمیں یہ نرمی کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائے کہ ہم کسی کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے، اسی کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی شیخ صاحب قبلہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بہت پیارا کلام ہے سیدی جمیل الرحمن صاحب کا۔ یہ دل عرش اعظم بنا چاہتا ہے، کرسم نبی کا ہوا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو ساتھ مل کے پڑھیے، انشاءاللہ برکت حاصل ہوں۔ مرحبا۔ نبی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا۔ یہ دل
عرش اعظم بنا چاہتا ہے، یہ دل عرش اعظم بنا چاہتا ہے، گھر اس میں نبی کا ہوا چاہتا ہے، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، بولو یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا۔ عجب کیا جو انس و ملائک ہے شہدا، عجب کیا جو انس و ملائک ہے شہدا، تمہیں تو تمہارا، تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے، تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے، تمہیں تو تمہارا خدا چاہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، بولو یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا۔ غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم، غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم، غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم، تو دشمن کبھی کب برا چاہتا ہے، تو دشمن کبھی کب برا چاہتا ہے، تو دشمن کبھی کب برا چاہتا ہے، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا۔ سبھی کی نظر ہے تیرے دامنوں پر، یا رسول اللہ میرے آقا، میرے آقا، سبھی کی نظر ہے تیرے دامنوں پر، سبھی کی نظر ہے تیرے دامنوں پر، ہر ایک ان کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، ہر ایک ان کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، ہر ایک ان کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا، یا رسول اللہ ارحم لنا، یا حبیب اللہ ارحم لنا۔ خدا کی رضا کا ہے ہر ایک طالب، خدا کی رضا کا ہے ہر ایک طالب، خدا تیرا تیری
رضا چاہتا ہے خدا تیرا تیری رضا چاہتا ہے خدا تیرا تیری رضا چاہتا ہے یا رسول اللہ ارحم لنا یا حبیب اللہ ارحم لنا نہ کیوں دونوں عالم بنے اس کے منگتا نہ کیوں دونوں عالم بنے اس کے منگتا عرب والا سب کا بھلا چاہتا ہے عرب والا سب کا بھلا چاہتا ہے عرب والا سب کا بھلا چاہتا ہے یا رسول اللہ ارحم لنا یا حبیب اللہ ارحم لنا عجب پیارا مجدہ ہے یحببکم اللہ عجب پیارا مجدہ ہے یحببکم اللہ کہ بندوں کو ان کے خدا چاہتا ہے کہ بندوں کو ان کے خدا چاہتا ہے کہ بندوں کو ان کے خدا چاہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرشتوں میرا حال دیکھے تو جاؤ فرشتوں میرا حال دیکھے تو جاؤ فرشتوں میرا حال دیکھے تو جاؤ مدینے سے پردہ اٹھا چاہتا ہے مدینے سے پردہ اٹھا چاہتا ہے مدینے سے پردہ اٹھا چاہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فتح شاہ کے روز قیام فتح شاہ کے روز قیام فتح شاہ کے روز قیام وہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جمیل اپنی جھولی بہت جلد پھیلا جمیل اپنی جھولی بہت جلد پھیلا جمیل اپنی جھولی بہت جلد پھیلا کہ طیبہ سے صدقہ لینا چاہتا ہے کہ طیبہ سے صدقہ لینا چاہتا ہے کہ طیبہ سے صدقہ لینا چاہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا
اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی باللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ عمران بھائی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے اعتبار سے اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو ہماری کیا بیسک اور بنیادی رہنمائی کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مسلمان کو ایذا دینا، مسلمان کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہوا کرتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کو اس کے حقوق جو ہے دینا چاہیے، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی در حقیقت اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ایذا پہنچائی۔ لہذا مسلمان کو تکلیف دینا دیکھیں کتنا بڑا ایک جرم ہے کہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایذا دینا ہے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو ایذا دینا کتنا بڑا جرم ہے، گویا کہ رب کو ایذا پہنچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور قیامت کے دن جو لوگوں کو تکلیف دینے والے آئیں گے نا تو ان کا بڑا برا حال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے استفسار فرمایا بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا من المسلم، من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا کہ جو روزے حج زکوٰۃ اپنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اسے اس نے تکلیف دی ہوگی، اسے گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا حق دبایا ہوگا، اور پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ حال ہوگا اس بندے کا کہ جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت جو ہے نا سلمان بھائی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہمارے جیسا یہ تو فلاں گناہگار ہے، یہ تو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں احترام مسلم کرنا ہے، مسلمان کا احترام، ان کی عزت و توقیر کرنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کی عزت و توقیر کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان سے جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے یا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العالمین اپنی ولایت اسے عطا فرما دے، وہ بڑے بڑی نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو بہرحال مسلمان کو ایذا دینا جو ہے یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی جو ہے وہ جیسے بعض شرعی حدود و قیود ہیں، جیسے قصاص لیا جاتا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے کہ آج کل جو ہے نا وہ شیر کو سوا شیر ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو اس سے چاہ رہا تھا آگے بڑھ کے اس کے ساتھ برا کروں گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہاں پر دنیا کے اندر حال یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ لوگوں کے ساتھ جیسا برتاؤ آپ کریں گے لوگ آپ کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی راہوں میں ہم کانٹے بچھائیں اور وہ ہماری راہوں میں پھول بچھائے، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، ہم کسی کی راہوں میں کانٹے بچھائیں گے تو حقیقتاً ہم اپنی راہوں کے اندر ہی کانٹے بچھا رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یذلھم اللہ فی ظلہ، فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا ایسا وحشت ناک دن، حضور نے فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ خوش نصیب لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے
یقیناً نجات یافتہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب من امتی، فرمایا جو میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے، اللہ پاک اس سے اتنا راضی ہوگا، اتنا خوش ہوگا، قیامت کے دن رب کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ گویا کہ اپنے لیے آسانیاں گویا کہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ محلے کے اندر، مارکیٹ کے اندر، یا آپ آفس میں جاتے ہیں، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے بڑا چاہتے ہیں، اس کا مان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس بندے کا اپنا عمل اس سے پہلے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا، آفس میں کسی کی ٹانگیں کھینچنے والا نہیں ہوتا، وہ جو ہے دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت میں نہیں فرمایا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا تعارف صادق و امین ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ وہ کلام ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ سوئے قوم آیا اور آئے کیمیا ساتھ لایا۔ کیا بات ہے! اسے خام کو جس نے کندن بنایا، ہرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کیا بات ہے! تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی حیات مبارکہ، یہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین سیمپل ہے۔ آپ نے جیسی زندگی گزارنی ہے، کیسی گزارنی ہے، ویسی زندگی گزاریں جیسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ظاہری طور پر گزاری ہے۔ اور حضور کی حیات طیبہ کیسی ہے؟ قربان جائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ دور کے جب جنگی قیدیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا اور بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھیں، اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی تعلیمات ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو ایذا نہ، بلا وجہ ایذا نہ پہنچائی جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ شوال المکرم چل رہا ہے، اور یہ 15 شوال المکرم کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، اور بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی تم پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں، تمہیں جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں سلمان بھائی، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ بھی کریں ہمارے کام سیدھے ہی نہیں ہوتے، ہم کسی سے بات کریں ہمارا کام کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں بھی تجربہ ہے سلمان بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ناظرین بھی اس پر غور کریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے سامنے آئیں گے کہ اگر کسی کو کوئی کام سونپا جاتا ہے نا، وہ کسی سے جا کر بات کرتا ہے تو اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی بات سے بات نکلتی ہے، بندہ ساتھ دینے والا ملتا ہے تو کام سے کام نکلتے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، کسی اور کو وہ کام کیا جائے، وہ کسی اور کے پاس جائے، بلکہ اسی کے پاس جائے جس کے پاس وہ پہلا بندہ گیا ہے، تو وہ اس کا مان نہیں رکھتا، کہتا نہیں یہ تو میری ڈومین ہی نہیں ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پورا ایک جو ہے نا وہ سینیریو، ایک ہسٹری ہے پوری بھائی۔ وہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ پورے اصولوں پر ہی چلنے لگے، تو ٹھیک ہے اصول اس کو بھی آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، نو ڈاؤٹ۔ اس میں ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ مقصد نہیں ہو کہ میں اس کے کام آ رہا ہوں کل یہ میرے کام آئے گا، یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے، رب چاہے تو یہ مل جایا کرتا ہے۔ اصل مقصد اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ رب راضی تو سب راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات کو اگر دیکھا جائے اور ایمان والوں کو تکلیف دینے والوں کو دیکھا جائے اور ان کی خدا کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو اور جو انہیں تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ جیسے ارشاد ہوا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا
خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، نہ مرد مردوں پر ہنسیں نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں. قریب ہے کہ جو ہنس رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا ہو جس پر ہنسا جا رہا ہے، یعنی جس پر ہنسا گیا وہ زیادہ بہتر ہو. اور ایسے ہی ارشاد فرمایا، یعنی کسی کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر کیا جائے، اس کو برا لگتا ہے نا، قرآن مجید نے اس سے منع کر دیا. ایسے ہی ارشاد ہوا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا جائے. یعنی یہ تو صرف لفظ ہے نا جو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ان الفاظ میں بھی ساتھ آپ کے نشتر چبھے ہیں، نشتر موجود ہیں، ایسی چیز موجود ہے جو دوسرے کو چبھ رہی ہے، ٹیز کر رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، تو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، برے نام رکھنے سے منع کر دیا گیا. اب قطع نظر اس کے کہ جب بندہ کسی پر مسلط ہی ہو جائے، اس کا حق دبانا شروع کر دے، اس کی جان مال عزت آبرو یہ سب خراب کرنا شروع کر دے، تو رب العالمین جل وعلا نے یہ بھی ایذاء مسلم کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور تکلیف بھی کیسے دیتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے ان کو ستاتے ہیں، تو انہوں نے بڑا بہتان باندھا ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. سلمان بھائی کبھی کبھار تکلیف دینے میں بندہ مارتا پیٹتا تو نہیں ہے کسی کو، یوں فزیکل تو اس کے ساتھ زد و کوب کا معاملہ نہیں ہوتا، وائلنس نہیں ہو رہا، وائلنس نہیں ہوتا، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں، جو انداز ہوتا ہے، وہ اتنا دل چیر دینے والا ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن وہ زبان کا دیا ہوا گھاؤ نہیں بھر رہا ہوتا، وہ زخم نہیں بھر رہا ہوتا. وہ ایسی چوٹ ہے کہ جس کو دیتے وقت ایسی کوئی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی، دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جس کو تکلیف دی گئی ہوتی ہے اسے دکھ بڑا ہوا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تعلیم ارشاد فرمائی نا کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے، ان میں بڑی زبردست حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہے، بیان کرتا ہوں. عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ. کبھی کوئی چیز خرید کر لائیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یار وہاں جو افراد تھے انہوں نے تو سب نے مل کر ہی مجھے پاگل بنا دیا، سب نے مل کر ایسا گھیرا، مارکیٹ نے ایسا سسٹم بنایا ہوتا ہے. سبھی آپ موبائل اپنا بیچنے جائیں، ایک کامن سی مثال، آپ کا موبائل لے کر نا دکان والا بولے کہ بس آپ 1 منٹ انتظار کریں میں آیا، قیمت اس کو بھی نہیں پتا کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ کتنے کی ہے. وہ جا کر پیچھے کوئی ایک مخصوص ماہر آدمی ہوگا، اس سے پوچھے گا ہاں یار یہ اس کا مارکیٹ میں آیا کیا لگاؤں، تو وہ بتا دے گا بھائی اتنے ریٹ لگا دیں. عمومی طور پر بہت کم ہی ایسا ہے کہ پھر جتنے ریٹ اس نے لگائے ہیں اس سے زیادہ آپ کو مل جائے. آپ کی کسی دوسری دکان پر جانے سے پہلے آپ کی جو چیز ہے وہ پوری مارکیٹ میں مشہور ہو چکی ہوتی ہے اور سب اپنے دانت تیز کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آئٹم آیا ہوا ہے مارکیٹ میں بکنے کے لیے اور اس کی اتنی قیمت لگا دی گئی ہے. اب وہ پورا سسٹم ایسا بنا لیا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہ لگائے، تاکہ جس دکان پر یہ سب سے پہلے آیا تھا وہی اس کو حلال کرے، وہی اس کو کاٹے، اس نے جتنا کاٹنا ہے، باقی کوئی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی زیادہ قیمت دے کر اسے خریدنے کی کوشش کرے گا تو بعد میں پوری مارکیٹ جو ہے وہ اس کی مخالف ہو جائے گی. جہاں پر بہت سارے ریڑی بان وغیرہ یا اس طرح کے اسٹالز ہوتے ہیں، چیزوں کی ایسی قیمت مقرر ہوتی ہے اگرچہ جو قیمت خرید ہو وہ کم ہو، لیکن ایسا طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں، جو سستے داموں میں یہ دے گا اس کا پھر سب مل کر بائیکاٹ کر دیں گے. یہ جو کنزیومر ہے اس کو مہنگی ہی دینی ہے، تو وہ پوری مارکیٹ ایک جگہ پر قائم ہو جاتی ہے، ایک اصول پر قائم ہو جاتی ہے کہ اس سے ہم نے سستا نہیں بیچنا. اچھا جہاں بولیاں لگائی جاتی ہیں وہاں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ بولی لگانے والے افراد جو ہے وہ جو بیچ رہا ہے وہ اپنے افراد مقرر کر دیتا ہے تاکہ کہیں سستے میں چیز جانے لگے تو میرا بندہ سامنے سے بولی اتنی لگا دے کہ لگے کہ نہیں یار یہ اس کی قیمت تو زیادہ ہے.
نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں کتنی ساری چیزوں کا احاطہ کر رہی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ. پھر ارشاد ہوا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. سلمان بھائی ارشاد ہوا ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو. کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں, یہ بھی اگلے کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اس تکلیف سے بھی بچانے کی سبیل کی گئی ہے, اس انداز پر بھی تکلیف نہیں دینی. فرمایا کسی نے سودا کر لیا کسی چیز کا تو اب سودے پر سودا نہ کرو. ایک چیز آپ مارکیٹ میں خرید رہے ہیں, طے ہو گیا, دی جا چکی, اوپر سے بندہ آتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کتنے میں دی جناب 500 روپے میں دی. وہ کہتا ہے نہیں جی 500, ارے 6 سے مجھ سے لے لو. فرمایا یہ اسی بات کو ناجائز قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان جب اپنا سودا ڈن کر چکا ہے, اپنی ڈیل کر چکا ہے مکمل, تو اب آپ اوپر سے یہ نہیں کر سکتا. اچھا ایسے ہی ایک جگہ جہاں ہم کون سا کسی کا جو ہے نا وہ پیسے اب تھوڑی مار رہے ہیں, اپنا دے رہے ہیں, واپس کر رہے ہیں. جو آپ نے پیسے دیے آپ جیسے نان بھائی کو میں چیز اپنی بیچ رہا ہوں, آپ کے ساتھ میرے 500 روپے میں طے ہو گیا ہے, حافظ صاحب اس کو 700 روپے میں خرید رہے ہیں, تو میں جو ہے وہ بولوں آپ کو کہ میں کوئی آپ کے ساتھ ظلم جائز تھوڑی کر رہا ہوں. بھائی آپ نے 500 روپے دیے تھے نا, یہ لیں اپنے 500 روپے اور بات ختم ہو گئی. ایک معاملہ تو یہ بھی ہے, ایک معاملہ تو بیانہ ہی ضبط کر لینے کا ہے. بیانہ ضبط کر لیں گے جو کہ شرعاً ناجائز ہی ہے, لیکن مارکیٹ میں جو چیزیں رائج ہیں اس میں دیکھیں آپ کتنا تکلیف دینے کا مزاج ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں کیسا تکلیف سے بچانے کا مزاج ہے. اور یہ خالد بھی جو میں نے ابھی بات کی ہے نا, اس پہ یہ خود بات قابل تبصرہ بات ہے. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے 500 روپے مجھے دیے تھے, 500 روپے میں طے ہوا تھا, جیسے یہ گلاس ہے 500 روپے میں آپ نے خریدا تھا, یہ لیں اپنے 500 روپے. بھائی ہم کون سا آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ ظلم ہی کر رہے ہیں, ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم ہے. کیسے ظلم ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ تجارتی ایک ڈیل کر لیتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ شے بیچی گئی ہے اب یہ بیچنے والے کی ملکیت سے نکل چکی ہے اور خریدنے والے کی ملکیت میں جا چکی ہے, بھلے یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیں. اور جو خریدنے والا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مجھے اس کی قیمت دے گا. جب ہم تجارت کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے, اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ڈیل فائنل ہو جاتی ہے, بات طے ہو جاتی ہے, ہم کوئی چیز بیچ دیتے ہیں, تو جب بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ملکیت سے کیا ہے نکل گئی ہے اور خریدنے والے کی ملکیت میں کیا ہے داخل ہو گئی ہے. یہ کوئی ہبہ نہیں ہے کہ ہبہ سامنے والا جو ہے نا وہ قبضہ کرے گا تو ہی وہ ہبہ تام ہوگا, مکمل ہوگا. جب تک میرا ہے میں جو مرضی کر لوں یا بعد میں بولوں بھی میں نہیں دے رہا. یہ ہبہ میں اور ہبہ کرنے میں, گفٹ دینے میں, ملکیت ثابت ہونے کے اندر اور تجارتی عقد کے اندر ملکیت جو ہم تجارت کرتے ہیں دوسرے سے خریدتے بیچتے ہیں, اس میں ملکیت کے ثابت ہونے میں کیا ہے بہت فرق ہے. تو یہ اس سے ہی ملکیت کیا ہو جاتی ہے, عقد سے جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, وہ چیز ڈیل طے کرتے ہیں, تو اس میں ملکیت کیا ہے دوسرے کی ثابت ہو جاتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو آپ کو 500 روپے دے ہی رہے ہیں, آپ لے لیں, اپنے 500 روپے ظلم تھوڑی کر رہے ہیں. اب یہ آپ 500 روپیہ دینے کی آپ کی جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ وہ شے جو بیچی گئی تھی وہ سامنے والے کو سپرد کرنا یہ ہماری کیا ہے ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں. صورت اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ سامنے والا خود اگر وہ اکالا کرنا چاہیے, جی ٹھیک ہے آپ اگر آپ کو نہیں بیچنی تو آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, یوں کر کے اگر وہ آپس میں ایک یوں بولیے کہ اکالا کر لیتے ہیں, اسے بے اکالا کہتے ہیں, تو یہ ایک دوسری صورت ہے. وہ خود بندہ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دے, لیکن یہ اس میں یوں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ چیز ہے بندہ کہہ رہا ہے میں لے لیتا ہوں آپ سے, ابھی آ رہا ہوں اور لے رہا ہوں. دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا اتنے پیسے لے لیں مجھے, ہاں ٹھیک ہے یہ لے لو. تو وہ تو بیچنے کا میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. اب یہ گلاس جب میں نے خالد بھائی کو بیچ دیا ہے تو یہ ایک ہی دفعہ میں بیچ سکتا ہوں. اب یہ تھوڑی ہے کہ خالد بھائی کو بیچ دیا ہے
خالد بھائی اگلی دکان پر گئے ہیں, عمران بھائی آئے, عمران بھائی کو بیچ دیا ہے. عمران بھائی جناب جو ہے نا چلے گئے ہیں, عدنان شیخ صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے ہینڈ فری بھی جو ہے نا وہ ایک لگا رکھی ہے کان میں, بڑے اچھے آدمی اور معلوم ہو رہے ہیں, مالی اعتبار سے بڑے ساؤنڈ معلوم ہو رہے ہیں, قیمت بھی زیادہ آفر کر رہے ہیں. اب کیا کر دیا, اچھا یار عمران بھائی کا کچھ اور کر لیں گے, یہ کیا کر دیں جناب عدنان شیخ صاحب کو دے دیں. یوں تھوڑی ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. جب ایک دفعہ بیچ دیا تو اب یہ دوبارہ آپ بولے میں کسی اور کو بھی بیچ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ آپ اس پہ روشنی خالد بھائی, سلمان بھائی, ایک تو اس کے ناجائز ہونے کی جو وجہ آپ نے بیان فرمائی وہ بھی ہے, پھر یہ وہ معاملہ ہے جس کے ناجائز ہونے پر حدیث رسول شاہد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا اس سے, لہٰذا یہاں بندہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا کہ میں اس کو میں نقصان تو نہیں کر رہا, نقصان کر رہا یا نہیں کر رہا اس کی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو معاملہ کر رہے ہیں اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی نے, اچھا ایسے ہی اس بات پر بھی منع ہے حدیث پاک میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دو بندے سودا کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی آ کے بات چیت ان کی ہو چکی, اب اگرچہ وہ اس نے اس پر قبضہ کیا یا نہیں کیا, نبی کریم علیہ السلام یہاں سودا ہو گیا, اس نے کہا میں اتنے میں دوں گا, اس نے کہا میں نے اتنے میں خرید لی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی تیسرا شخص آ کر جو ہے وہ اس کے اندر کمی زیادتی کرے یا اس کے اندر وہ مخل ہو جائے, اس بے کو خراب کرنے کی کوشش کرے, نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اب سب سودے پر سودا کرنے سے منع کیا ہے, اور یہاں تک کہ بھئی بات چل رہی ہے, ہاں جی, اور بیچ میں آ کے جو ہے نا وہ اپنا انٹرفیئر مار دینا, اس سے بھی کیا کیا گیا ہے, آپ دیکھیں منع ہی کیا گیا ہے. وہ صحابی رسول جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس عقد کی گواہی دی تھی, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کیا اور پھر وہ مکر گیا, اس نے یہی تو کیا تھا, زیادہ پیسوں میں دوسرے کو بیچنے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تم مجھے بیچ چکے گھوڑا. کہنے لگا گواہ لاؤ کون سا ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں جو کیفیت ہے, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہ ہوں, اس نے آپ کو بیچا ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس معاملے پر ان کی کیسی تحسین فرمائی, کیسا انعام عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ اکیلا ایک بندہ دو مسلمان گواہوں کے برابر ہے. اس ایک معاملے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے دیں, ارشاد فرمایا کہ یہ دو کے برابر ہے اس اکیلے کی گواہی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے اس سے منع کیا, ایسے ہی ایک جگہ ایک شخص نے رشتہ مانگا, منگنی ہو گئی, اب پتہ چل چکا کہ انہوں نے فلاں جگہ کر دی ہے, پھر اب کوئی شخص آ کے رشتہ مانگے نبی کریم علیہ السلام, اور حالانکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ باقی ہے, ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا, تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا. تو وہ چیزیں جن پر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے, یا یہ جو صرف محض عقل کے گھوڑے, نقصان تو نہیں کیا میں نے, اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں بے اور سود دونوں کے اندر عقد ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے, دونوں میں بندے کو نفع مل رہا ہوتا ہے, اور یہ سوچ کہ ادھر بھی نفع ہے ادھر بھی نفع ہے, یہ خالصتاً غیر مسلموں والی سوچ ہے, جس سے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا. جب شریعت کی بات آ جائے, ایک چیز سے منع کر دیا, تو اب اس کے اندر جو ہے وہ تعویلات کرنا اور پھر یہ اس کے جواز کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنا یا چور رستے تلاش کرنا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. بندہ مومن پر لازم یہ ہے جب اللہ رسول نے منع کر دیا اب رک جائے. وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, قرآن مجید بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں, اللہ رسول نے منع کر دیا ہے. ظاہراً اگرچہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی مجھے بعد میں زیادہ پیسے دے رہا ہے, لیکن جب آپ کر چکے اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں بالکل جو آپ نے سودا کر دیا تھا اس پر, اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس تھوڑے کے اندر زیادہ سے بڑھ کر نفع عطا فرمائے کہ آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ سب آپ دیکھیں ایک اور بات بھی آپ کی بات میں جو ہے وہ میں ایڈ کروں, احل اللہ البیع وحرم الربا. جی نتیجہ دونوں کا ہے کہ یہ بندے کو پروفٹ مل رہا ہے, ہاں جی, سود میں بھی مل رہا ہے, تجارت میں بھی مل رہا ہے. استاد قبلہ ابو محمد مفتی علی اصغر صاحب اتاری, آپ نے جو ہے وہ ایک موقع پر بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی, اصول بیان فرمایا آپ نے کہ اسلام جو ہے یہ نتیجے پر نہیں, یہ طریقے پر فوکس کرتا ہے. طریقہ جو بتایا ہوا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے, وہ طریقہ فالو کیا جا رہا ہے, تو اس طریقے سے ملنے والا نتیجہ یہ درست ہے. اور اگر آپ طریقے کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کی وائلیشن کر رہے ہیں,
اور کوئی نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ وہ بدل جائے گا. تجارت بھی ایک طریقہ ہے, سود بھی کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے. تو تجارت کا طریقہ اسلام نے حلال رکھا ہے اور سود کا طریقہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ حرام رکھا ہے. اگرچہ آپ رزلٹ پر جائیں تو آپ بولے جی ادھر بھی پیسے مل رہے ہیں, یہاں بھی پیسے مل رہے ہیں, ملا لو اس کو, ایک نہیں ملا سکتے. یہی تو فرق ہے اسلام کے طریقے میں اور اسلام کی بات میں اور اسلام کی تعلیمات میں. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنے صرف اور صرف نفع پر, دنیاوی مفاد پر یا کچھ آ رہا ہے اس پر ہی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا فوکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہونا چاہیے. اور میں چلتے چلتے یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا. جب بندہ وہ چھوڑ رہا ہے, غلط کام چھوڑ رہا ہے, اور اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ رسول کے حکم کی کیا ہو جائے گی؟ نافرمانی ہو جائے گی. اب میں یوں کروں گا تو یہ نافرمانی ہو جائے گی, مجھے یہ نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑے میں بھی کیا کرے گا؟ برکت ڈال دے گا. برکت ڈال دے گا, وہ پورا کر دے گا بندے کے معاملات. اللہ کریم ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. میں صحیح عرض کروں گا آپ کو, اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں, بہت سارے واقعات بھی ہیں, بہت ساری حکایتیں بھی ہیں, لیکن ہم اس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. میں ایک اور یہاں بڑے اہم موضوع کی طرف جو ہے بات کر کے آگے عمران بھائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوں. زمین کا معاملہ ہے. زمین کا سودا ہوا 10 سال پہلے. 10 سال پہلے وہ کوڑیوں کے بھاؤ تھی, اور کوڑیوں کے بھاؤ کیا کر لی؟ خرید لی. جب خرید لی, آج کیا ہو گیا؟ آج وہ سونے کے بھاؤ ہو گئے. اب بیچنے والا بولے کہ جی وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے, وہ بات اور تھی, یہ بات اور ہے. اس وقت ویلیو اور تھی, آج ویلیو کیا ہے؟ اور ہے. وہ بات وقت کے بعد رات گئی, بات گئی, بس یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آپ یہ لے لیں پیسے, کتنے پیسے دیے تھے آپ نے؟ اتنے پیسے, یہ لیں, یہ لے لیں. یہ نہیں, اب زمین دیں, اب وہ جگہ دیں, وہ دکان دیں, وہ پراپرٹی دیں, وہ گھر حوالے کریں. یہ نہ کریں کہ اب تو یہ یوں ہو گیا, تو اب تو یوں ہو گیا, تو اب تو یوں, اب کی بات ہوگی. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی بہت غلط بات ہے, اور یہ چل رہی ہے. ایسا نہ کریں. اس کی بھی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اجازت نہیں ہے. اور اس کے پیرلر میں ایک اور بات کر کے اس موضوع کو کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جب لین دین ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر میرا اور عمران بھائی کا ایک جو ہے وہ جائیداد کی خریداری کا لین دین ہمارا اگر ہو گیا ہے, اب عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ آئیں اور یہ اس کا جو ہے نا وہ آپ اس کا ٹرانسفر لے لیں, میں بیان دے دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, یا رجسٹری کروا لیتے ہیں, انتقال کروا لیں, لیز کروا لیں, یہ کروا لیں, وہ کروا لیں. اور سلمان اجی عمران بھائی آپ اور ہم ایک ہی بات ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کی نظر میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ آپ کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ بس آپ کی زبان ہی بڑی زبان ہے. ٹھیک ہے, اب میں اگلی بات جو کہنے والا تھا وہ میں نہیں کہتا, کیونکہ عمران بھائی کا میں نے ذکر کر لیا. اس کو ہم الگ معاملے میں لے جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا, یوں ہی کہا کہ جی یوں فلان جگہ پر جگہ ہے, اور جس نے جگہ بیچی ہوئی ہے وہ بلا رہا ہے, کہہ رہا ہے بھئی آ جائیں, یہ انتقال لے لیں, یہ ٹرانسفر لے لیں, یہ یوں کر لیں, یہ یوں کر لیں. اور دوسری پارٹی کیا ہے, وہ کہے او جی ٹھیک ہے جی, جی ایک ہی بات ہے جی اپنی بات ہے جی, گھر والی بات ہے جی, بس ہو گئی ہے, بات ہی ہوتی ہے جی بندے کی, آپ کی زبان ہی بے شمار ہے, بہت ہے. اب وہ بندہ اللہ کو ہو گیا پیارا. اب بندہ جناب جنازے پر بھی گیا ہے, اور جنازے پر جا کے وہ جب ہوا کہ بھی لین دین ہے تو وہ کر لیں, اور ادھر جا کے بتا بھی رہا ہے کہ بھی یہ جگہ یوں تھا, اور یہ ہوا, اور ایسے ہوا, اور اس طرح ہوا, اتنے ہم نے پیسے دیے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں بھی لین دین ہو تو ہم سے آپ کر لیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں, یہ بھی ہوتی ہے. پھر وہاں وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت دے دیں. پھر بندے کو یاد آتا ہے ساری باتیں, ہاں جی آپ کی بات ہی ہے, یہ آپ کیسی باتیں کر. بندے کو یاد ضرور آتا ہے یہ لیکن یہ اس وقت پھر یہ منہ سے یہ باتیں یہ کرتا نہیں ہے اس وقت.
دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ لے لو لے لو لے لو، آ کے اپنے کاغذات لے لو، ٹرانسفر لے لو، انتقال لے لو، یا اپنے حوالے جو ہے نا اس کو کروا لو، اس وقت میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ باتیں جو اس وقت کہہ رہا تھا، آج یہ ساری باتیں زبان پر لاتے ہوئے بندے کو جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ جو ہے نا وہ جس طرح وزن جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اس پر بھی نہ آئیں، یہ بھی کام نہ کریں. جب آپ نے ایک سودا کر لیا ہے تو اس کی جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی کیا کریں، پورا کریں. اور جہاں پر یہ ہے، یہ باتیں کرنے کی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نا تو پھر بات نہیں، پھر کاغذ بولتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. پھر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں زبانی کلامی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ شخص جو اپنی زبان قانونی حیثیت نہیں ہوتی جی بالکل، ورنہ تو وہی دیکھیں شرن دیکھیں آپ، وہ تو اپنی جگہ پر اسلام اصل میں دیکھیں جب ہم جاتے ہیں، آپ کسی چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھا جی ہم نے بیچ دی ہے جی، اچھا جی پیسے دے دیے ہیں، کیا ثبوت ہے جی اس کا؟ وہ ثبوت اس وقت آپ سے پیپر مانگے جاتے ہیں، فلاں اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہنے کی باتیں یہاں نہیں چلتی، آپ وہ لے کر آئیں. اور پھر ہوتا یہ ہے، وہ جو سامنے والا شخص جو کہہ رہا تھا میری زبان ہے جی، میری زبان تو بس لوہے پر لکیر ہے اور پتھر پر لکیر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ خود منکر انکار کر چکا ہوتا ہے. اس وقت جو لوگ بات کہتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سرائکی زبان میں اس کو کہتے ہیں چم دی زبان کھوتا کھا ویندی ہے جی، غوطہ کھا ویندی کو بھی کھوتا کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں چمڑے کی زبان ہے یہ تو غوطہ کھا جاتی ہے، تو آدمی یوں کہنا تھا یوں کہہ دیا. تو ان چیزوں کا یعنی نہ ماننے کے 100,000 بہانے. اس لیے سب یہ خرابی لازم کیوں آتی ہے سلمان بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو شریعت پر عمل کرنے کی بات تھی نا، جو شریعت کا تقاضا تھا، آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں. اگر آپ اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا تھا، شریعت نے کہا ہے جب دو آدمی معاہدہ کر رہے ہیں جو اس طرح کا معاملہ، اس کو آپ لکھت پڑھت کیوں نہیں کرتے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا واشہدوا ذوی عدل منکم. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی سارا معاملہ ہے یہ سارا تفصیل کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ اس کو لکھ لو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. ہاں جی. اور لکھنے والا بھی کیا ہے، اس کو مطلب عدل کے ساتھ لکھے. یہ احکامات موجود ہیں. تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا اور ہم نے اپنا فلسفہ بنا لیا، تو بس پھر اب کیا کرنا پڑے گا، پھر بھگتنا پڑے گا. سلمان بھائی یہ جو معاملہ ہے نا، جیسے یعنی تجارت کے احکام، اور اس پر استاد قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. جب آپ لین دین کرتے وقت جو شریعت کا تقاضا ہے نا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آگے بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرا رشتہ دار ہے جی میری بات خراب ہو جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات خراب نہ ہو تو شریعت پر عمل کریں. اگر آج آپ نے آنکھیں یوں کہتے ہیں یار تو آپ تو بالکل اجنبی والا معاملہ کریں، جب لین دین کر رہے ہیں نا تو ایسے ہی ہو جائیں اجنبی، ساری زندگی رشتہ داری قائم رہے گی. لیکن اگر آپ نے اس وقت میں کہا نہیں میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں پھر ہوتا کیا ہے وہ رشتہ دار بھی بدل جاتا ہے. اصل میں جب مال بڑھتا ہے نا تو پھر انسان کی آنکھوں پر جو ہے نا وہ لالچ پٹی وہ پڑتی ہے. پھر وہ رشتہ داریاں، پھر عزیز و قارب، یہ سب کچھ بندہ چھوڑ کے پھر سب سے بڑا رشتہ نا بندے کا وہ ہوتا ہے جو روپے پیسے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، وہ بھی غلط سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بس میں اسی کو کھاؤں گا، یہی میرے پاس آ گئی ہے رقم. حالانکہ اس سے پہلے لوگ دنیا سے آ کے اس سے بڑے بڑے مالدار جا چکے، جنہوں نے لوگوں کے حق کھائے تھے وہ نشان عبرت بن چکے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شریعت پر عمل کرتا، جو معاہدہ اس نے کر لیا تھا، جو سودا اس نے کر لیا تھا، جو چیز دینے کا وعدہ اس نے کر لیا تھا وہ اس کو دے اور اس بے کو اس عقد کو تمام کرے، مکمل کرے. لیکن ہوتا یہ ہے بعض اوقات ہیلے بہانے اور بعض اوقات جو ہے وہ یوں دنیاوی لالچ جو ہے نا وہ آدمی کر بیٹھتا ہے. لیکن یاد رکھیں جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی، وہ سکندر ہو، وہ بخت نصر ہو، دیگر لوگ ہوں جن کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اور بڑی بڑی جماعتیں اٹھانے والی تھی، نہ ان کا کچھ رہا نہ بعد میں کسی کا کچھ رہے گا. اس لیے اپنی آخرت کا معاملہ صاف رکھیں، جس کو جو دینا ہے آج دے دیں، ابھی دے دیں. میں یہاں عمران بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ عمران بھائی ایک بات ملاؤں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے معاملات ہوتے کس وجہ سے ہیں؟ اصل ہوتی ہے لالچ.
لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے نا یہ سارے معاملات کرنے کی طرف سوچتا ہے. عمران بھائی مجھے یوں لگتا ہے اس میں لالچ اپنی جگہ پر بالکل ہے، آپ کی پوائنٹ ویلڈ ہے آپ کا، لیکن اس میں ایک غفلت بھی ہے. بھئی آپ جیسے آپ نہیں، غفلت تو اس کی ہے کہ جسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آ کر ایگریمنٹ کر لیں، آپ ٹرانسفر کروا لیں، اس کی غفلت ہے. لیکن جو لوگ نہیں کروا رہے ہوتے ہیں یا سودے پہ سودا کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کو بیچ دیا ہے یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں ہوتی ہے لالچ. تو لالچ اصل میں ہوتی ہے بری بلا. حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لالچ سے بچو، لالچ مت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بھی لالچ کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئی ہیں. تو لالچ بری بلا ہے، لالچ میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. رب العالمین سے قناعت کی دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جتنا بھی عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرما دے، اس میں قناعت عطا فرما دے، اس میں صبر عطا فرما دے، تو پورا بھی ہو جاتا ہے. لالچ تو بہرحال کبھی پوری نہیں ہوتی، ایک چیز سے پوری ہوگی تو پھر اگلی کی لالچ ہے. وہ حدیث میں کہا گیا نا کہ بندے کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. درست فرمایا، سبحان اللہ. عمران بھائی میں ایک اور پوائنٹ بھی یہاں بات اتنا چل پڑا ہے موضوع اور اچھی گفتگو اس پر ہو گئی ہے، ایک اور بات بھی کروں. بعض اوقات جو ہے وہ بندے کی نیت میں فرق نہیں آتا، یا بندہ بد نیت نہیں ہوتا، یا جو وارث ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یوں اس طرح سے یہ ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے والد صاحب نے جگہ بیچ دی، اس کی رقم کیا کر لی، لے لی، سب پتہ ہوتا ہے، اور ان کی نیت میں بھی خرابی نہیں ہوتی. لیکن پروسیس کیا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 6 بہن بھائی ہیں، جگہ ہے، مثال کے اوپر رکھ کے میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر لیتا ہوں، یہ آسان ہوتا ہے اپنے اوپر رکھ کے بات کرنا. بھئی میری زمین ہے مثال کے طور پر، اور میں نے عدنان شیخ صاحب کو جو ہے نا وہ زمین بیچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے ان سے میں نے لیے ہوئے ہیں، میری اولاد کو بھی پتہ ہے. اب میرا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہوں، یہ آ جاتے ہیں بھئی یہ زمین میری ہے یوں، اور وہ دینا بھی چاہتے ہیں. اب کیا ہے، اب کاغذ جب جائیں گے محکمہ مال میں، جب جانا ہے تو وہاں وہ یہ زمین یوں نہیں مل جانی. اب تو کیا ہے، وہ زمین چونکہ میرے نام پر ہی ہے، پہلے نمبر پر وہ میری وراثتی جو تقسیم ہے وہ ہوگی، میرے وارثوں کو تقسیم ہوگی. اچھا، وہ وارثوں کے نام پر لگے گی. اب بچے ہیں مثال کے طور پر 6، 2 بچے جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، 2 بچے جو ہیں وزیر آباد میں ہیں، اور 2 بچے جو ہے وہ آپ کسی اور کنٹری میں آپ لگائیں، دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہیں. اب یہ 6 بچے یہ سارے اکٹھے ہوں گے، یا جو باہر والے ہیں یہ پاور آف اٹارنی بھیجیں گے؟ یعنی لینتھی پروسیس ہے. وہ پنجابی میں مثال ہے کھوتا کھوج پہ گیا جی. تو یہ صورتحال بعض وقت ہو جاتی ہے. پروسیس کیا ہو جاتا ہے، لینتھی ہو جاتا ہے، فیسز کیا ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، ٹیکسز کیا ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر لوگ سارے اکٹھے کرنے، جمع کرنے، ان کے مختار نامے بنوانے، پھر ان کو مؤثر کروانا، یعنی یہ ایک بکھیڑا جو ہے نا یہ بن جاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب زمین کا لین دین ہو رہا ہے تو سارے جو کاغذی کاروائی ہے اس کی یہ بھی مکمل کر لینی چاہیے، تاکہ پھر بعد میں بندے کو اس طرح کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو بھی گاڑی کو اپنے نام پر کیا کر لیں، آپ ٹرانسفر کروا لیں، تاکہ پھر دیگر جو ہے نا وہ مسائل نہ. ورنہ یہ بھی جو ہے وہ ہم نے سن رکھا ہے، عرب شریف کے میں وہاں پر کوئی بتا رہا تھا، تو گاڑی کسی سے خریدی تو وہ ٹرانسفر نہیں کروائی، تو اس گاڑی نے ایک وائلیشن کی، رول، ٹریفک رول کی، اور اس کا کوئی 1000 جرمانہ، 1000 ریال جرمانہ تھا اس کا، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو وہ جناب اب جرمانہ کون دے گا؟ جس کے نام پر ہے وہ جرمانہ دے گا. اللہ اکبر. 1000 ریال دیں بھائی. تو چلا کون رہا ہے؟ چلا کوئی اور رہا ہے. جرمانہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ کسی اور کے کھاتے میں جو ہے لگ کے آ رہا ہے. یوں یہ ہمارے ہاں بھی ایسا نظام بعض صورتوں میں یہ موجود ہے. تو خاص طور پر کرائم کے اندر دیکھا جائے، ہمارے ملک کے اندر بھی اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر گاڑی یوز ہو جاتی ہے، اب جس نے خریدی ہوئی ہے اس پر تو بہت دیر میں پہنچیں گے اگر پہنچے تو، ورنہ جس کے نام پر گاڑی ہے وہ تو فوراً ہی پکڑا جاتا ہے. ایسا ہی. تو لہٰذا فوراً گاڑی لیں یا کوئی بھی چیز لیں تو ٹرانسفر کروانی چاہیے. بیچی ہے تو بھی کروا دیں،
اور بعض اوقات اس کے اندر نا لوگ آلکاسی کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، چلو بیچ دی. اچھا بعض لوگ یوں کرتے ہیں اپنی NIC کی کاپی دے دی، یار آپ خود ہی کروا لینا. وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جب چاہیں گے کروا لیں گے، اور پھر نہ ہونے کا ہو جاتا تو پریشانی ہوتی ہے. یہ شرط رکھیں بھائی، مطلب یہ لازمی قرار دے دیں کہ بھئی میں اس وقت گاڑی آپ کے حوالے کروں گا کہ جب آپ مجھے دے دیں گے، میں خود ٹرانسفر کروا کے دوں گا. آپ خود کروائیں گے تو اچھا کروا دیں گے، جلدی کروا دیں گے. تو بہرحال ٹرانسفر کروا کے ہی اس طرح کی چیزیں بیچنی چاہیے اور لینی چاہیے. یہ کام کریں تاکہ پھر بندے کو تکالیف سے بچنے کا یوں بولنے کے سامان ہو سکے، اور اس میں غفلت کا، سستی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں. ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا یہ مکمل ہونی چاہیے اور ایکیوریٹ ہونی چاہیے. اچھا اس میں ڈاکومنٹیشن کی جو آپ نے بات کری نا، بعض لوگ اس کو برا منا لیتے ہیں، اس کو جو ہے نا غلط سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ لکھت پڑھا دو گے، ہمارے ساتھ بھی ایسا کرو گے آپ؟ یار اعتماد نہیں ہے کیا آپ کو؟ جب آپ کو بول دیا کہ بھائی ایسا ہے، دے دی آپ کو چیز تو بس آپ کی ہے نا، مطلب کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ یار زمانہ ہو گیا آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، اتنا پرانا آپ سے تعلق ہے، پھر اس طرح کی باتیں کر کے وہ بندہ کہ جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شرمندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں معاملات ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اصل مقصد تو اسلام پر عمل کرنے کا ہونا چاہیے نا، نیت اس پر ہو کہ بھی اسلامی حکم ہے کہ جب چیز بیچ دی تو اب اس کا ایگریمنٹ ہو جائے تو بس کر لیں. اب کس کا فائدہ کس کا نہیں، اور کس پر اعتماد کس پر نہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں. اولاً تو رب کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، تو اس پر عمل کریں. مرحبا. بڑی پیاری بات عمران بھائی نے جہاں فرمائی. وراثت کے تقسیم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ وقت پر وراثت تقسیم کر لیں اور اس کو فائنل کر لیں. اور وراثت کی تقسیم کی بات کرنے والے کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، مر گیا ابھی، تو یہ تو نظر ہی اس کی جائیداد پہ نظر تھی اس کی، یہ تو یہ پہلے ہی لالچی تھا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا یہ یہی رنگ دکھائے گا، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یوں ہو گیا ہے، تو مٹی نہیں سوکھی، یا جو بھی آپ معاملہ کریں، یہ اس طرح کی باتیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات جب تک امی حیات ہیں ابو کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہ کریں. جب دین اسلام کہہ رہا ہے وراثت تقسیم ہوگی تو ہوگی، کریں. جو امی کا ہے وہ امی کو مل جائے گا، جو بہنوں کا ہے وہ بہنوں کو ملے گا، جو بھائی کا ہے وہ بھائی کو ملے گا. جس نے نہیں رکھنا وہ حاجی شاید ادامہ ذلہ کے عمل پر جو ہے وہ عمل کرے، اپنی ماں کی جوتیاں اپنے پاس رکھ لے، باقی سب کچھ دے دے، بہنوں کو دے دے، بھائیوں کو دے دے، جس کو چاہے دے دے. واہ رکھنے لوگ، میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی بڑی ایک باریک بات ہے، اور بڑی ایک یوں بولیے کہ ایک چھوٹی سی باریک سی لائن ہے. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. جو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یوں نہیں ہوگا، ابھی یہ نہیں ہوگا، ابھی وہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. یہ چھوڑ نہیں رہے ہوتے، یا جو ان کا بنتا ہے وہ دے نہیں رہے ہوتے. وہ دینے والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. چھوڑنے کا تو پھر ایک الگ سے اس کے احکام اپنے اس کے وہ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں، بس کیا کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ ڈیلے کرنے سے پرابلمز ہی بعد میں بننے ہیں. تو جو وراثت کی تقسیم ہے یہ بھی وقت پر جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، اور اس کی ایویلیویشن بھی ہو جائے، اور اس کی تقسیم سب سے آسان کام ہے. دارالفتہ اہل سنت میں چلے جائیں، وہاں سے آپ رہنمائی لے لیں. جی یوں اس طرح سے کر کے کچھ چیزیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں مفتیان کرام، اور پھر اس کے حوالے سے پھر کیا ہے بندے کو پراپر گائیڈنس مل جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچائے، اور وہ معاملات اور ہمارے وہ پینڈنگز جو ہمارے لیے بعد میں جا کے تکلیف کا باعث بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خود کے بھی پینڈنگز ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود معاملات پینڈنگ کرتے چلے گئے اور بعد میں انتقال ہو گیا، پیچھے جو اولاد ہوتی ہے وہ رل جاتی ہے. ایسے تو مطلب مارکیٹ لیول پر اس معاملات کو دیکھ لیں، خاندانی نوعیت کے معاملات دیکھ لیجئے. بعد والوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے. انسان کو چاہیے کہ جو کام ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ نپٹا دے. جہاں پر بھی ملکیت ٹرانسفر کرنی ہے نا، جی وہ ہاتھ کے ہاتھ کر لیں اور پورے قانونی پروسیس کے ساتھ کریں. ورنہ بسا اوقات تو سلمان بھائی ویڈیو ثبوت بھی ناکافی ہوتے ہیں.
یعنی عدالتوں میں بھی کیس چلے جاتے ہیں، ویڈیوز بھی آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو ٹیکنالوجیز اور جو طریقہ کار آج کل موجود ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو کلیم آ جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو اوریجنل ویڈیو نہیں. اب صرف ایک کویشچن مارک لگنا ہے اور سارا کا سارا کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ چلا جائے گا. اب آپ اس کے لیے کریدتے رہیں کیا کریدنا ہے، کرتے رہیں جو کرنا ہے. یہ سارے معاملات مزید مشکل سے مشکل ترین مراحل میں داخل ہوتے ہیں. کی مثال ہے کھوتا کھوج پہ گیا جی، یہ بولا جاتا ہے پنجابی میں. اور کھوتے کو کھو سے نکالنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں. آپ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کریں، اپنے فلسفے، اپنی باتیں، اپنے خیالات، ان کو جتنا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اتنا ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز آپ کی لیتے ہیں، میسیجز بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، آباد رہیں، خوش رہیں. جی کر رہا ہوں، عبد الرحمان بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے، اور میں ایک دکاندار ہوں. کھلے آنکھ سے لالہ دیکھ رہا ہوں آپ کا اور اپنے کسٹمر کو بھی دکھا رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میرے لیے دعا کر دیں، میری مشکلیں آسان ہو جائیں. آمین آمین. اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. جی اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع تکلیف نہ دیں. سلمان بھائی، تکلیف کسی مسلمان کو بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہم اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی موقع آئے تو میں بھی اپنا بدلہ لوں. اس بارے میں آپ کا ارشاد فرمائیں. بدلہ لینے کے احکامات تو اپنی جگہ پر کیا ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ وقت کا انتظار کرنا کہ یہ کب پھنسے گا اور ہم نے کب اس کا حشر نشر کرنا ہے، یہ بدلہ لینا ہے یا نہیں ہے، یہ قابل غور ہے. ظاہر سی بات ہے کسی کا بیٹا اگر قتل کر دیا کسی نے تو بدلہ لینے کے احکام تو موجود ہیں، دیت کے احکام بھی کیا ہیں، موجود ہیں. وَالصُّلْحُ خیر بھارت کہا گیا ہے، اللہ کے نام پر کیا ہے، معاف کر دیں. اور لوگ معافی مانگ لیتے ہیں جن کے ہاں اس طرح لوگ جو قتل ہو جاتے ہیں جن سے، پھر ان کو بعد میں احساس، اصل میں اس وقت احساس ہوتا نہیں. ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے عمران بھائی، جیل میں لوگوں کو جو ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا، زندگی پروگرام، جیل میں 2 جگہ پر، مچ جیل میں بھی اور یہ اپنا سینٹرل جیل حیدرآباد میں بھی جو ہم نے ریکارڈنگ وغیرہ اس طرح سے کی ہے، اور ملیر جیل یا سینٹرل جیل ہے کراچی، یہاں پر بھی ہم نے کچھ ریکارڈنگ جو ہے وہ کی ہیں. جو رویہ قیدی کا ہوتا ہے نا، اگر وہی رویہ اس کا جیل سے باہر ہوتا نا تو یہ قیدی نہ بنتا. واہ واہ واہ. یہ جو ہے نا میں نے نوٹ کیا ہے کچھ. اچھا کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو حیا کی حد کیا ہو جاتے ہیں، پار کر لیتے ہیں. ایسے بھی ہم نے لوگ جیل میں دیکھے. یعنی آپ صاحب پھانسی گھاٹ اوپر لکھا ہوا ہے باہر، ٹھیک ہے، اور اندر کیا ہیں، ڈیتھ سیل بنے ہوئے ہیں اور وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور عجیب طریقے سے رہ رہے ہیں. اصل میں ہم ہر چیز تو نہیں دکھا سکتے مدنی چینل پر، تو جو جتنا ہم دکھا سکتے تھے اور جو ہمیں پرمیشن جس طرح کا معاملہ تھا اسی کو ہم نے جو ہے وہ آن کیا ہے، اور یہی کرنا چاہیے، اسی کو رول ریگولیشنز جو ہے فالو ہونے چاہیے. لیکن آنکھوں نے جو وہاں دیکھا ہے نا آپ سب، وہ منظر بڑا عجیب ہے. یعنی ہم نے ریگریٹ میں لوگ بھی دیکھے، جیل میں بندہ دیکھا آپ سب کہ وہ کیا کہ میں جب سے جیل میں آیا ہوں میں الحمدللہ تہجد میں اللہ کی رحمت سے جا پڑھ رہا ہوں. ماشاء. یعنی اپنے جرم کا احساس بھی ہے، اس پر کیا ہے ندامت بھی ہے، جو سزا ہے اس کا کیا ہے بھگتنا بھی ہے، اور ساتھ میں رجوع الی اللہ بھی ہے. میں قربان جاؤں.
یہ بھی میں نے آپ سب آنکھوں سے دیکھا، اور دوسرا بھی دیکھا، برعکس اس کے ٹوٹل برعکس دیکھا آپ سب. اچھا ہاں جی، یعنی وہ لفظ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ بھی دیکھا ہے. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بندے کو اپنی برائی کا احساس ہو جانا بڑی بات. یہ بھی اس کو نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے، ایک رستہ فراہم کر دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے آپ سب، یہ بلوچستان میں ہم تھے ڈیرہ بگٹی میں، یہ زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جب اگر دو قبیلوں کا یا لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور اللہ نہ کرے کوئی قتل و غارت گری ہو جائے، اور وہاں پر پھر کیا ہے کہ کوئی مطلب 2-4 جانور لے کر کے اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے قرآن پاک لے کر کے، اور یوں لوگ جب جاتے ہیں خاندان کے لوگ، خواتین بھی اس میں جیسے وہ ہوتا ہے سلسلہ کار جانے کا، اور جا کے ان سے معافی مانگتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے معاملہ، وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی احساس ہو گیا اور ندامت کا بھی اظہار ہو گیا اور رجوع اللہ بھی ہو گیا، تو پھر اللہ کریم مہربانی فرماتا ہے، سامنے والوں کے دل بھی کیا کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے اور وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن جہاں بندہ سینگ پھنسا رہا ہوتا ہے تو وہاں پھر دیکھیں یوں تو نہیں ہوتا. بہرحال وہ معاف کر دیں تو وہ ان کی مہربانی ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اسلام نے اس کے احکام بالکل رکھے ہیں، اپنی جگہ پر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. لیکن خود سے یہ کام کرنا، بدلہ لینے والے کام خود سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. خود سے یہ کام نہیں کریں گے. کسی نے کسی کے گھر کے کوئی فرد قتل کر دیا، تب یہ نہیں کہ میں جا کے ہم جا کے یا کوئی بھی جا کے ادھر اس کو پھڑکا کے آ جائیں، یہ نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. آپ صاحب جیل میں ہی، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے میں کون سی جیل کی بات کر رہا ہوں، میں نے اتنی آپ کو بتایا، اور کس کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو ادھر وہ بھی معاملہ قتل کا تھا، یہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا. بڑا نا اچھا سا انداز تھا. یہ کون ہے یہاں پر بیٹھا؟ فرحان بھائی ہے نا ادھر. فرحان بھائی، یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرحان بھائی، اشتیاق بھائی. اشتیاق بھائی ادھر آ جائیں آپ. اشتیاق بھائی بھی آ جائیں، اور ہاں بھائی اشتیاق بھائی ہی آ جائیں. میں آپ سب آپ کو ایک انداز دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں ہم جو ہے نا وہ جیل میں پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیا ہیں، کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جیسے یہ اشتیاق بھائی ہیں نا ہمارے، تو یوں ایسے یوں کر کے کیا ہے، میرا ہاتھ جو ہے نا وہ ادھر دکھائیں بھائی. اشتیاق بھائی کو دکھائیں. چشتی صاحب کو تو دنیا دیکھ ہی رہی ہے ماشاءاللہ. عبدالغفور بھائی ہمیں لیں گے تو نظر آئیں گے اس میں. تو یوں آپ سب وہ ہاتھ جو ہے نا وہ کیا کر لیا، پکڑ لیا میرا، اور جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے، دعا کر دیں، یہ کر لیں، وہ کر دیں، اس طرح سے کر کے یوں. ان کا معاملہ بھی کیا تھا، وہ ادھر سے بھی ایک قتل کا معاملہ ہی تھا. اچھا اب وہ جزاک اللہ اشتیاق بھائی، اتنا جو ہے نا وہ کافی ہے. اب سب بات چیت ان سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یوں، وہ بھی مسئلہ جو ہے نا وہ قبضے کا ہی تھا، زمین پہ قبضے کا معاملہ جو تھا. انہوں نے بھی کہا جی یوں ہو گیا تو یوں مارا، ہم ہمارے لوگوں کو مارا بھی، تو قبضہ بھی کیا، تو یہ بھی کیا، تو ایسے بھی کیا. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی آپ کا قتل تو نہیں کیا نا؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل تو نہیں کیا. میں نے کہا آپ لوگوں نے تو قتل کیا نا؟ تو انہوں نے کہا جی بندہ تو ہم سے مر گیا ہے، قتل تو ہو گیا ہے. میں نے کہا بس پھر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. ان کو بھی آپ کا حق یوں نہیں، زمین پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی کیا کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے. حافظ صاحب انہوں نے کوئی میرے ساتھ اس پر جرا نہیں کی. یعنی بندے کے چہرے پر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، جو ریفلیکشن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اپنی بات پر پشیمان ہو رہا ہے یا بے شرم ہو کے ڈھیٹ ہو رہا ہے. یعنی ہم نے اسی جیل میں کچھ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایسے لوگ بھی جو تھے کہ جو ڈھیٹ اور بے شرم طبقہ جسے یوں کہا جائے نا، وہ بھی ہے. اچھا ان کو بھی جیل میں رکھنے کے لیے نا ایک ہے، اب میں
کیا کیا بیان کروں میں سوچ رہا ہوں، بل بیان جو کر رہا ہوں اس میں حرج نہیں ہے، وہ ہے کارو چکر۔ کارو چکر کا مطلب یہ ہے کالا چکر، سندھی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کالے کے لیے، کارو، جیسے کارو پٹکو، مطلب جیسے کالا امامہ، ٹھیک ہے۔ تو کارو چکر یوں ایک تھا کہ بھی کالا چکر یہ ہے۔ اب کالا چکر میں کیا ہے؟ جس کا اخلاق خراب ہے، جو بے شرم بے حیا ہے اور ڈھیٹ ہے، وہ وہاں پر کیا ہے، وہ اس کو وہاں رکھا ہوا ہے اور اس کو پھر اسی طریقہ کار کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ اور جس کا انداز اخلاق کردار بہتری کی طرف جاتا ہے افسر، اس کو پھر اس کا ریوارڈ یوں بھی ملتا ہے کہ سزا جو ہوئی ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ کمی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے اتنے بھئی اخلاق بہتر ہے، کردار بہتر ہے، بندے کے اندر احساس جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے، اب رولز کو فالو کر رہا ہے، تو پھر اس کو وہ کیا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سہولت بھی ملتی ہے، اتنے دن کی مل گئی، یوں ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تو یہ صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ کس کے لیے بنتی ہے؟ جس کو ریگریٹ ہو، جس کو پچھتاوا ہو، جو اپنے آپ کو سدھار کی طرف جو ہے وہ لا رہا ہو، اور جو ڈھیٹ بن جائے بس پھر اس کا پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا پیرے وگڑیاں تگڑیاں دا، یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور جیل میں تو اتنا زیادہ یوں بولیں کہ وہ ہو جاتا ہے معاملہ، بندے کو قید میں جب ہوتا ہے نا بندہ، تو قید بذات خود ایک سزا ہے، مطلب سب کچھ ہو جو بندے کے گھر میں ہے، وہ سب کچھ ہو، بس قید ہو، یہ بھی کیا ہے، ایک سزا ہے۔ اور مجھے اس کا تجربہ آپ سب 2 مرتبہ ہوا۔ گھر میں قید ہوا؟ نہیں، گھر میں قید، اللہ نے فرمایا گھر میں کیوں جائے وہ قید ہونا ہے۔ یہ اصل ہم جیل کی ریکارڈنگ کے لیے گئے، ہاں جی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہاں سے آگے نہیں آنا۔ اچھا، یعنی میں مدنی چینل کی ٹیم، ہم لوگ جہاں ہم نے اسٹے کرنا تھا، تو چونکہ ہم رات کو پہنچے تھے، میرا خیال ہے کوئی 2:30 بجے کے قریب کا ٹائم ہوگا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یوں ہی تھا، یعنی ہاں یہی ٹائم تھا، جامع صاحب بتا رہے ہیں یہی ٹائم تھا۔ تو وہ پہنچے، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا بڑے اچھے انداز میں، مطلب بہت سلسلہ کار پیارا سا وہ تھا۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ کچھ بتا دیں ہم جو ہم نے نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں آنا، یعنی سیڑھیاں چڑھنی تھی، 3 سیڑھیاں تھیں، آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا، اور پھر پیچھے جو تھے وہ 2-3 کمرے تھے، ایک ہال تھا، اور یوں کر کے سلسلہ کار تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سیڑھیوں سے نیچے نہیں آنا۔ تو مطلب کیا ہوا، ادھر ایک طرح سے قید ہی ہو گئے نا۔ وہ رات جو گزری، حافظ صاحب مجھے نیند نہ آئی۔ تو آپ کو کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ بس ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اوہ، اچھا، اس وقت تو آپ کے پاس چلو موبائل بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ مصروفیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہوں گے۔ نہ جی، موبائل کا تو معاملہ ہی نہیں تھا نا، موبائل تو چلنا ہی نہیں تھا وہاں پہ۔ لیکن جو اصل قیدی ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ وقت گزارنے کے اسباب و ذرائع بھی نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ افراد تھے، علی بھائی تھے ہمارے، یہ علی بھائی یاد ہے آپ کو؟ علی بھائی مصروف ہے میرا خیال ہے، یہ تھے ہمارے ساتھ، اور بھی مطلب اس طرح افراد تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حاجی ناصر بلوچستان کے ہمارے ایک ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ساتھ تھے۔ لیکن اب اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اللہ دنیا کی قید سے بھی بچائے، آخرت کی قید سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ اور نیت جنہاں دی صاف تے کم انہاں دے راست، نیت بھی صاف رکھیں، کام بھی اپنے صاف رکھیں، سیدھے رکھیں، اور اپنے آپ کو کسی بھی ایسے معاملے میں جو ہے وہ نہ لے کر کے جائیں کہ بس پھر بندہ چکی میں بولنے کہ پسنے والا معاملہ اس کا جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے نا مچ جیل میں وہ اس کے سپرنٹینڈنٹ تھے وہاں، ان سے سوال کیا، میں نے کہا ہم سنتے ہیں یہاں ایک مرچی وارڈ بھی کوئی بنایا ہوا ہے، آپ کا مرچی وارڈ بھی ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وارڈ نہیں ہے یہاں پر، یعنی پاکستان کے پاس جب سے وہ جیل ہے تب سے وہاں پر اس طرح کا کوئی وارڈ نہیں ہے، اور اس طرح کے قیدیوں سے کام بھی نہیں کروایا جاتا کہ مرچیں ادھر بیٹھ کے پیسنے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہماری معلومات میں کیا وہاں
مطلب اضافہ ہوا ایک. ناظرین کے لیے ایک بات میں نے کہا چلیں بتانے میں حرج نہیں ہے. آپ کی معلومات میں تو اضافہ ہوا, کہیں وہاں قیدیوں کی سزاؤں میں اضافہ نہ ہو گیا ہو. اچھا یہ بھی آئیڈیا آ گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے جی, یہ آئیڈیا بھی مل گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی اور قید بمشقت یوں بھی دی جا سکتی ہے. جو با مشقت قیدی ہوتا ہے نا اس کے پاس بہت سارے ان کو دیکھیں, جیل کا بھی ایک مینول ہے خالد بھائی, ظاہر ہے وہ اس کے مطابق چلنی ہے ہر چیز. جی, یعنی قانون ضابطہ کیا ہے وہ موجود بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے مطابق بھی چیزیں کیا ہیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اتنی ساری باتیں ہو گئیں. تو بہرحال اگر کوئی بندہ ایسا جرم کر رہا ہے کہ جس میں دین اسلام نے بدلے کے احکام رکھیں تو پھر اپنی جگہ پر ہیں, لیکن والصلح خیر, صلح خیر ہے. اللہ کے نام پر کیا کر دیں, معاف کر دیں. مجھے وقت بھولتا نہیں آپ سب, چھوٹا سا بچہ تھا پیارا, ہماری فیملی کا بچہ تھا, اور صبح جو ہے نا وہ اسکول جا رہے تھے والد صاحب کے ساتھ سائیکل پر, ہٹ کیا آپ صاحب موٹر سائیکل نے. یہ میں وزیر آباد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ صاحب وہ بچے کا دماغ نا اس کی کھوپڑی کھل گئی اس کی, اور اس کا یوں مطلب اس کا دماغ روڈ پر جو ہے نا وہ آن دا اسپاٹ بچہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا. اور حافظ صاحب اس کے باپ نے نا آن دا اسپاٹ کہا کہ میں آپ کو اللہ کے نام پر کیا کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. کیا دل ہے, کیا جگر ہے, اور کیا مطلب ایک بات بھائی ایکسیڈنٹلی معاملہ کیا ہے ہو گیا, اور اس طرح سے حادثاتی طور پر جو ہے نا ایک معاملہ ہو گیا. تو بس صلح خیر, معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. بدلہ لینا آسان ہے, معاف کرنا کیا ہے یہ قدرے مشکل ہے, اور پھر مشکل کے بعد ہی آسانی. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اتنی ساری باتیں ہو گئیں. اخلاق بھائی آپ کی کال پر جیل سے گھوم کے بھی کیا ہے واپس آ گئے. مجھے کسی نے کہا, اس نے کہا یار آپ تو جیل میں پہنچا ہی دیتے ہیں بندے کو جب بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ سے خیر مانگے, آپ کے لیے بھی خیر مانگے, میرے لیے بھی خیر مانگے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد اتاری ہے, میں اللہ مصطفیٰ بول رہا ہوں. آپ مجھے کلام سنا دیجیے گا. صحبت من دولت ہی. اللہ برکت دے آپ کو. یہ ہیں جی علی شہزاد بھائی فرما رہے ہیں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے, عشر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عشر جناب بالکل دینا چاہیے, پورا عشر جو ہے وہ دینا چاہیے, اور جو بنتا ہے وہ دینا چاہیے. یہ زمین کی زکوٰۃ ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. ہم تو بیج ڈال کے آ گئے تھے, اس کو کیڑیاں کھا جاتی, اس کو جو ہے جانور کھا جاتے, بیج مر جاتا, کچھ بھی نہ ہوتا اس میں سے. لیکن کریم نے مہربانی فرمائی ہے, فصل لہلہا رہی ہے, ہارویسٹنگ ہو رہی ہے, کٹائی ہو رہی ہے, مشینیں جناب علی کیا کر رہی ہیں اس کو سنبھال رہی ہیں. ماشاءاللہ ہارویسٹنگ مشینیں بھی آج کل تو بہت جو ہے وہ چل رہی ہیں, اور اس طرح سے. اور جنہوں نے اپنے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر تھریشر مشین لگاتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ساتھ میں بھوسا بھی, جانوروں کے لیے چارہ بھی مل جاتا ہے, گندم بھی مل جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو جس رب کریم نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کے نام پر عشر دیں, پورا دیں, اور بلکہ عشر نکال کے الگ کر دیں, پہلے سے ہی الگ کر دیں. آپ کی دعوت اسلامی کے ذمہ داران الحمدللہ نہیں الگ نہ کریں. جی وہ جب ڈھیری, جب جس دن تھریشر لگی ہوئی ہے اس دن ان کو فون کر کے بلا لیں, لے جائیں, یہیں سے لے جائیں, کیا بات, تاکہ نہ دل میں آئے. ویسے عام طور پر جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. اچھا عشر دینے والے بھی, اور اسی طرح جو ضرورت مند حضرات کو جو دینا ہوتا ہے نا, یا بعض جگہ جہاں مختلف جو ہے نا لوگوں کے حصے وہ متعین ہوتے ہیں, بھئی اتنا آپ نے دینا ہے, تو وہ اسی وقت میں بلاتے ہیں. اچھا اس وقت میں ایک قدرتی جو چیز دیکھی گئی ہے نا, وہ جو ذمہ دار ہوتا ہے, جس کی فصل نکل رہی ہوتی ہے, اس کا دل اس وقت بہت کھلا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بھی. میں تو اتنی سے ایک بوری ڈال کے گیا تھا, اور ابھی ماشاءاللہ بوریوں کی بوریاں. تو اس وقت میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ضرورت مند ہے, کوئی مطلب مدرسۃ المدینہ والے ہیں, جامعۃ المدینہ والے, دعوت اسلامی والے, اسلامی, دیگر جو اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, تو وہ اسی وقت میں دے رہے ہوتے ہیں ان کو, بھائی یہ دے دو سارے. اس کے بعد پھر آدمی اپنی ضرورت کے جو اس نے رکھنے ہیں وہ رکھ لے گا, جو بیچنے ہیں وہ بیچ دے گا. تو اس کے بعد پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی وقت میں آپ جب تھریشر لگنی ہے اسی وقت میں بلائیں ذمہ داران کو. بعض اوقات ایسا کہ وہ بوریاں ان سے پہلے ہی لے لیتے ہیں کہ یہ آپ بھر کے رکھ دیں, تو آئیں گے لے جائیں گے انشاءاللہ, ہاتھوں ہاتھ کام ہو جائے. آپ کے ہاں کیا حضرت صاحب, آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو, ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. بھائی ہے ماشاءاللہ یکزان بھائی, اللہ سلامت رکھے انہیں, تو وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے عشر والا معاملہ وہ کر لیا کرتے تھے پہلی والی صاحب سے. واہ واہ واہ, مرحبا ماشاءاللہ. عشر دیں اور پورا دیں. من منع العشر
من اللہ منہ برکت ارضہ. حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جو عشر نہیں دے گا اللہ کریم اس کی زمین میں سے برکت ختم کر دے گا. برکت کو پانا ہے, اللہ پاک کی رحمت کو پانا ہے, خیر کو پانا ہے, تو پورا عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور اب کتاب اسلامی کو بالکل جو ہے وہ آپ اپنا عشر جو ہے پیش کیجئے انشاءاللہ الکریم. اس کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ استعمال بھی کیا جائے گا, اور یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچھی یوں بولیے آخرت کے خزانے کی صورت بنے گی انشاءاللہ عز و جل. ہماری پوری ایک مجلس ہے, مجلس عشر کے نام سے ماشاءاللہ. ذمہ داران اس کے ہوتے ہی ہیں, اور بالخصوص یہ جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں یہاں پر تو ماشاءاللہ بڑے فعال بھی ہوتے ہیں. تو آپ سے کسی نے رابطہ نہیں بھی کیا تو آپ خود بھی جو آپ کتاب اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ فرما کر کے یوں ڈیٹ بھی بتا دیں اور یوں عشر بھی دے دیں اور پورا دے دیں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک جو ہے مہربانی فرمائے گا. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. فہیم اتاری اکاڑا سے شعبہ تحفظ عراقم کا عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو, جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. جی, پھلوں کا عشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باغوں کی پیداوار ہے تو اس پر بھی بالکل عشر ہوگا, اس کے بھی اپنے احکام ہیں. اسٹرابری ہے جیسے, یہ بھی آج کل بڑی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. پاکستان میں بھی اس کی بڑی کاشت ہو رہی ہے, تو یہ بھی ہے. زیتون بھی ہے, اس کی بھی ایکڑوں پر جو ہے نا وہ کاشت ہو رہی ہے. تو اللہ کریم جو پھل دے رہا ہے, باغوں میں جو پھل دے رہا ہے, ابھی آم کا موسم جو آنے والا ہے, یہ اس کا بھی کیا ہے عشر بنتا ہے, بالکل دیں. بیر, یہ آپ میرپور خاص میں اگر آپ چلے جائیں, یہ پوری پٹی ہے ایک لمبی, یعنی بیر کی فصلوں, بیر کے باغات کی بہار ہے عمران بھائی. مشہور ہے وہاں کا. جی, میرپور خاص کی آم بھی, باقی آم کے بھی ایک جو ہے وہ طویل باغات ہیں ماشاءاللہ الکریم. تو بالکل دیں جی. آم کی بات کریں اور ملتان کی بات نہ کریں, کیا بات, ادھورا رہ جائے گا. تو یہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو عشر دیں, اپنے پھلوں کا بھی کیا کریں عشر دیں, اور مکمل عشر دیں. جی آگے چلتے ہیں. آمین آمین, مرحبا, آباد رہیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, کلام سنائیں. زہیب بھائی فیصل آباد سے ہیں, بہت شکریہ. سید حیدر علی صاحب ہیں گجرات سے. ارے واہ, سبحان اللہ. جالی پکڑ کر عرض کروں حال دل کبھی, آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے. یہ کلام سنائیں. مرحبا, اللہ برکت دے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, موضوع بہت اچھا لیا آپ نے سلمان بھائی. بعض لوگ خوشی کے نام پر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, ساری رات گانے باجے ڈھول بجاتے ہیں. ان سے کہا جائے ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا موقع ہے. آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی میں ان کی کیا ہوتا ہے, برکت اور خیر والا معاملہ تو نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچائے. لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے, ہائے کسی کی جو ہے نا وہ نہیں لینی چاہیے. جس طرح کسی کی دعا لگ جاتی ہے نا, ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کی ہا لگ گئی ہے. اللہ کی پناہ ہے, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. کلام سننا ہے جی, اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. چلو دیار نبی کی جانب یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی کلام سنائیں. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. واہ کینڈ سے یہ میسیج ہے. شیخ صاحب آپ گئے ہیں کبھی واہ کینڈ میں؟ نہیں گئے. گزرا ہوں ٹرین کے اندر لیکن گیا نہیں. ٹرین سے گزرے؟ ٹرین سے جاتے ہوئے جسے پتہ ہے نا واہ کینڈ,
نہیں ٹرین سے مجھے تو نہیں لگتا واکنٹ آتا ہے شیخ صاحب. نہیں وہ جس میں شیخ صاحب بیٹھے تھے فضا سے گزرے ہوں گے نا, مطلب وہاں ہو سکتا ہے جی قریب قریب. شیخ صاحب بیٹھے تھے وہ ہو سکتا ہے گزر گئی ہو وہاں سے. وہ کدھر سے گزرے گی آپ صاحب, کمال کرتے ہیں. جیسے رحیم یار خان آیا, صادق آباد آیا, ملتان آیا, خانے والا آیا, اس طرح بیچ میں واکنٹ بھی آیا. جی گزرنا ہے خالی. واکنٹ یہ واکنٹ ہے نا, نہیں یہ کسی دوسرے واکنٹ کی بات کر رہے ہوں گے. نہیں وہ کہاں پر ہے واکنٹ؟ راستے میں آ گیا ہوگا کوئی واکنٹ. راستے میں کوئی آ گیا سیالکوٹ سے آگے یا کس طرف, گجرانوالہ سے آگے کس طرف ہے؟ اصل میں یہ سو رہے ہوں گے نا سیالکوٹ کی طرف کون سا واکنٹ ہے بادشاہ؟ نہ یہ سیالکوٹ کی طرف واکنٹ ہے نہ گجرانوالہ کی طرف واکنٹ. پنجاب میں ہے نا. بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں جیسے اسلام آباد نام کی ادھر ادھر کہیں اور, حیدرآباد یوں, تو ایسے ہی واکنٹ نام کا کوئی چھوٹی سی بستی کوئی ہوگی جہاں سے شیخ صاحب کی ٹرین گزری. چلیں یہ اب آپ اتنی تعویلات فرما رہے ہیں تو چلے ماننے میں حرج نہیں ہے. ویسے میں شیخ صاحب بھی مسلم ہے نا کہ گزری ہے ٹرین تو تعویل تو کرنی پڑے گی نا کوئی نہ کوئی. دیکھیں اب انہوں نے بات کی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض کا بندہ تسامح ہو جاتا ہے نا بات کرنے والے کو. ایسے واکنٹ ہے کہاں پر بتائیں گے آپ؟ یہ اصل یہ مسئلہ ہے. کیا فرما رہے ہیں یہ واکنٹ کی اسلام آباد سے آپ جائیں نا اٹک کی طرف جائیں تو رستے میں آتا ہے واکنٹ. جی جی ٹھیک ہے. تو عبداللہ اسلام آباد جانا ہوا ہے, پنڈی بھی جانا ہوا ہے, تو اسی کی بات کر رہا ہوں. اٹک سے آگے جانا ہوا آپ کا؟ جی یہ جنڈ ہے, ٹیکسلا ہے, یہی واکنٹ مطلب یوں ادھر ہی اسی روٹ پر آتا ہے. جانا ہوا ہے. چلیں ٹرین کے ذریعے سے تو اسلام آباد گئے تھے پھر شاید ہم بس میں. اچھا بس سے آپ بس ہے تو پھر تو بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. آگے یہ کلام سنا ہے زمین و زماں تمہارے لیے. علی شہزاد بھائی کو بہت شکریہ. علی شہزاد بھائی بہاری سے یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آمین دعا کر دیں, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, آمین آمین آمین. تلا گنگ سے میسیج ہے جی, پتہ نہیں جی آپ نے کیا لکھا ہے جی. اس میں رومن اردو بھی ہے, ساتھ میں کاؤنٹنگ بھی ہے, اس میں عدد بھی ہیں. ویٹ جیسے W8 ویٹ کر رہا ہوں. ویٹ کر نہیں ایسا تو نہیں ہے. اچھا بات اب یہ کیسا ہے تو لکھنے والا وہ اس پہ ایک اردو مثال بھی ہے نا. بار لاگے چلتے شیخ صاحب تو کچھ کلام سن لیتے ہیں یار, گھڑی بھی بتا رہی اپنا پیغام دے رہی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله
انور کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے سب حال دل بیان کرو سرور کے سامنے جانے پکڑ کے عرض کرو آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری جمیل کی عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے پہنچوں انور کے سامنے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن
بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا وہ دلوں جان یہ کہہ کر آدم چھوڑ آیا وہ دلوں جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اللہ نبی پاک کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کی زیارت ہم سب کا مقدر بنائے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اللہ ہمیں بچائے، اور جو مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جسے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا اپنی اللہ نے سروسز جو ہے وہ ایسی عطا فرمائی ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنی فیس بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو یوں اس طرح سے بالخصوص سادات کرام کے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ ہو، یہ اچھے انداز ہیں، یہ اپنائے جا سکتے ہیں، اور ان کو جو بندہ اپنائے گا دنیا آخرت کی خیر پائے گا۔ یہ اچھی تعلیمات، یہ اچھے انداز سیکھنے اور زندگی میں شامل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کی ترغیب کو عام کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔
شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم اپنے تم پر سلام ہر دم کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایمان و یقین کی